السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے رنگ برنگے اور ذہین پرندوں کی، یعنی طوطوں کی۔ تیار ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ طوطے نہ صرف خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ یہ دنیا کے سب سے ذہین پرندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کچھ اقسام جیسے افریقی گرے طوطا 5 سال کے بچے جتنی ذہانت رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ سیکھ سکتے ہیں، تصورات کو سمجھ سکتے ہیں اور پہیلیاں حل کر سکتے ہیں۔ بولنے کی صلاحیت۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ طوطے کیسے بولتے ہیں؟ انسانوں کے برعکس طوطوں کے پاس آواز کے تار نہیں ہوتے۔ یہ اپنی مخصوص آواز کی نالی جسے سرنکس کہتے ہیں کے ذریعے ہوا کو کنٹرول کر کے مختلف آوازیں نکالتے ہیں، جس سے یہ انسانی آوازوں کی نقل کر سکتے ہیں۔ چڑھنے کے ماہر۔ طوطوں کے پاؤں زاگوڈیکٹائل ہوتے ہیں، یعنی 2 انگلیاں آگے اور 2 پیچھے کی طرف۔ یہ ساخت انہیں مضبوط گرفت فراہم کرتی ہے۔ ان کے خمدار چونچ کے ساتھ مل کر یہ انہیں بہترین چڑھنے والا بناتی ہے اور خوراک کو مہارت سے سنبھالنے میں مدد دیتی ہے۔ دنیا بھر میں موجود اگرچہ زیادہ تر طوطے گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ نے سرد علاقوں میں بھی خود کو ڈھال لیا ہے۔ مثال کے طور پر کیا طوطا نیوزی لینڈ کے پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے اور اپنی تجسس اور ذہانت کے لیے مشہور ہے۔ تحفظ کی ضرورت۔ بدقسمتی سے بہت سی طوطوں کی اقسام کو ان کے قدرتی مسکن کی تباہی اور غیر قانونی پالتو تجارت سے خطرہ لاحق ہے۔ افریقی گرے طوطا مثال کے طور پر ان وجوہات کی بنا پر بڑی تعداد میں کم ہو رہا ہے۔ ان حیرت انگیز پرندوں کی حفاظت کے لیے تحفظ کی کوششیں ضروری ہیں۔ قدرت کا رنگین شاہکار۔ طوطے دنیا کے سب سے رنگین پرندوں میں شامل ہیں، جن کے پروں میں سرخ، نیلے، سبز اور پیلے رنگ شامل ہوتے ہیں۔ ایکولیکٹس طوطا خاص طور پر منفرد ہے، جس میں نر سبز اور مادہ سرخ و نیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ طوطے واقعی حیرت انگیز مخلوق ہیں جو خوبصورتی، ذہانت اور دلکشی کا امتزاج پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے لطف اٹھایا ہے تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں اور آپ کے چینل کا نام کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ جانوروں کی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلی بار تک خدا حافظ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کاکپو نیوزی لینڈ کا ایک اڑنے سے قاصر طوطا ہے جو 90 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا طوطا ڈریکولا طوطا کے نام سے جانا جاتا ہے؟ یہ ہے پیسیکیٹ کا طوطا۔ طوطوں کی تاریخ نہایت دلچسپ ہے۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 5000 سال قبل برازیل میں لوگ طوطوں کو پالتو جانور کے طور پر رکھتے تھے۔ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ہندوستان سے رنگ نیک اور الیگزینڈرین طوطے یونان لائے، جس کے بعد یہ پرندے یورپ میں متعارف ہوئے۔ رومن سلطنت میں طوطے خاص طور پر مقبول تھے، جہاں امیر طبقہ انہیں قیمتی پنجروں میں رکھتا تھا۔ طوطے صدیوں سے فن ادب اور ثقافت کا حصہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی صدر اینڈریو جیکسن کا پالتو طوطا ایپول اپنے گستاخانہ الفاظ کی وجہ سے مشہور ہوا، حتیٰ کہ اسے صدر کی آخری رسومات سے ہٹانا پڑا۔ یہ پرندے نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ ذہانت اور انسانوں کی آوازوں کی نقل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ طوطوں کی تاریخ نہایت دلچسپ ہے۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 5000 سال قبل برازیل میں لوگ طوطوں کو پالتو جانور کے طور پر رکھتے تھے۔ 327 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے ہندوستان پر فتح حاصل کی تو وہ رنگ نیک اور الیگزینڈرین طوطے اپنے ساتھ یونان لے گئے، جہاں یہ پرندے یورپ میں پہلی بار متعارف ہوئے۔ قدیم رومیوں نے بھی طوطوں کو پالنے کا شوق اپنایا۔ یہ پرندے ان کے لیے دولت اور شان و شوکت کی علامت تھے اور امیر طبقہ انہیں قیمتی پنجروں میں رکھتا تھا۔ طوطے نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ ذہانت اور انسانوں کی آوازوں کی نقل کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ دوستو، امید ہے کہ اپنے طوطوں کی حیرت انگیز تاریخ کے بارے میں جان کر لطف اٹھایا ہوگا۔ یہ رنگین اور ذہین پرندے نہ صرف ہماری ثقافت کا حصہ رہے ہیں بلکہ آج بھی ہمیں محظوظ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم لائک کا بٹن دبائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم جلد ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔